السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے دکھوں کے بارے میں کہ ہم انسانوں کا دل دکھاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، انسانوں کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے اگر آپ اس چیز سے واقف نہیں ہیں تو، کیونکہ اللہ نے حسن اخلاق کو پسند کیا ہے۔ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ انسانوں سے، ہر مسلمان سے، ہر انسان سے اچھا سلوک کیا جائے، اچھے سے بات چیت کیا جائے، کوئی برا بیہیویئر نہیں کیا جائے کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ یہ حسن اخلاق ہوتا ہے۔ تو دل دکھانا کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے جب میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی کہ نبی نے اس چیز کو کہہ دیا ہے کہ جس کا حسن اخلاق سب سے بہتر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ حسن اخلاق کی اتنی ویلیو ہے تو سوچو، لوگوں کا دل دکھانے سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے آپ کو کیا سزا مل سکتی ہے، کیا عذاب آ سکتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ نالج تو نہیں، لیکن جو بھی نالج ہے یا جو بھی میں نے آج تک سیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن ہاں، رب کو یہ بالکل پسند نہیں۔ آپ بہت زیادہ نمازیں نفلی پڑھتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو آپ یہ بھول جائیے کہ جنت آپ کا مقدر بنے گی، کیونکہ رب اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اگر آپ کسی بندے کا دل دکھاتے ہیں تو وہ رب کو بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ عبادتیں کم کریں، صرف فرض پڑھیں، لیکن اس کے بندوں کا خیال کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بندوں کی فکر کریں، اس کے بندے کو خوشی دیں، کیونکہ کسی کو خوشی دینا بھی نیکی ہوتا ہے۔ نیکیاں صرف وظائف تسبیحات پڑھنے سے نہیں ہوتی، انسانوں کو خوش کرنا ہی نیکیاں ہوتی ہیں۔ کسی صحابہ کا میں نے قول پڑھا تھا، کسی بک میں پڑھا تھا کہ کسی کو خوش کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، تو انہوں نے کسی کے لیے، مطلب مجھے ایگزیکٹلی وہ رقم تو یاد نہیں، لیکن پھر بھی جو یاد آتا ہے وہ بتاتی ہوں۔ تو انہوں نے کسی کے لیے کسی کو مطلب ضرورت تھی، تو انہوں نے 7,000 روپے کسی کو بھیجنے کو بولا۔ تو ان کے کوئی کرمچاری یا کوئی بھی نوکر کہو یا کچھ بھی، خیر مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے ان کو فون کر کے بتا دیا کہ آپ کا مطلب خرچہ کرنے کے لیے صاحب نے آپ کو 7,000 بھیجنے کو کہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ جب انہوں نے، نوکر نے اپنے مطلب ان کو صحابی کو بتایا کہ ایسے سے میں نے ان کو بتا دیا، تو وہ بولے ایسا کیوں بتایا، اس سے ان کی خوشی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا آپ 14,000 بھیجو۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں صحابی؟ تو انہوں نے کہا ایسا اس لیے کیونکہ اگر میں 7,000 بھیجتا تو وہ ایک دم سے خوش ہو جاتے، کیونکہ اچانک کسی کو خوشی دینا بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ اگر اب میں 7,000 دوں گا تو انہیں اتنی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو معلوم ہے پہلے سے کہ ہمیں 7,000 کوئی بھیج رہا ہے۔ لیکن جب ہم 7,000 کے بجائے 14,000 بھیجیں گے تو وہ زیادہ خوش ہوں گے، ایکسائٹڈ ہوں گے، جس سے اللہ خوش ہوگا، کیونکہ کسی مسلمان کو خوش کرنا بھی نیکی ہے۔ تو سوچو، صرف خوش کرنے سے اتنی نیکی ہے تو دل دکھانے سے کتنا عذاب ہوگا۔ میرے بھائی بہن یہ سمجھتے ہی نہیں، کبھی ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، کبھی کسی کا، کسی پڑوسی کا، گھر میں رشتوں میں اتنے اپنے آپ میں کھو جاتے ہیں، اپنے پیسے کے گھمنڈ میں یا کسی صلاحیت کے گھمنڈ میں دوسروں کا دل کرچی کرچی کر دیتے ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، مانا کہ حساب وقت پر ہوگا، اور وہ وقت لمبا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے بندے کا حساب نہ لے۔ اپنے بندے کے درد کا حساب رب ضرور لیتا ہے۔ تو کچھ بھی کرو، کوشش کرو کسی بھی انسان کا دل نہ دکھاؤ کہ بعد میں اللہ تمہارا دل دکھانے کا بندوبست کر دے۔ اگر آپ بھی کسی کا دل دکھا رہے ہیں تو کامنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اس سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اور بندوں کا قرض بندوں پر رہ جائے گا۔ اللہ ہر چیز معاف کر دے گا، لیکن کسی بندے کا درد، کسی بندے کا قرض خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تمہیں چکانا پڑے گا۔ اس گھمنڈ میں مت رہو کہ تم یہیں رہو گے، تمہاری زندگی ختم ہونی ہے، اور ختم ہونے سے پہلے تمہیں پریشانیاں بھی دیکھنی پڑیں گی۔
صرف کس غلطی سے جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہے. تمہاری وجہ سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے. تم سوچتے ہو ہمارا اس سے کیا مطلب، ہم اپنے آپ میں بڑے، ہمارا کوئی تعلقات نہیں، یہ دکھی رہے، پریشان رہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم خود غرض بن جاتے ہیں، ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اللہ سے معافی مانگو، اس انسان سے بھی ہو سکے تو معافی مانگو اور اس کا دل دکھانا بند کر دو. ایمان پر قائم رہو. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اگر ویڈیو پسند آئے تو کامنٹس ضرور کرنا اور لائک کرنا. اللہ حافظ.